الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل في كتابه المجيد والفرقان الحميد إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے. بعد درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. حضرات گرامی، ایک مسلمان جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، اس میں غور و فکر کرتا ہے، تو قرآن مجید میں وہ یہ پاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں اپنے کئی خاص بندوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں انبیاء اور رسول کے نام سے جانا جاتا ہے. کل ملا کر کے اگر قرآن کریم میں شمار کیا جائے تو اللہ رب العزت نے 25 یا 26 انبیاء اور رسول کا، نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ کیا ہے. اور ان تمام نبیوں اور رسولوں میں 4 انبیاء اور 4 رسول ایسے ہیں جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے. بڑے باہمت، بڑے بلند پایا 4 انبیاء ہیں. ان چاروں میں ایک نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اولو العزم انبیاء میں سے ہے. اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والا انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جا بجا، جگہ جگہ فرمایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو الگ الگ مقامات پر الگ الگ انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والا انسان یہ جانتا ہے، اگر وہ غور و فکر کرے، جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے 30 پارے ہیں. ان 30 پاروں میں اللہ رب العالمین نے 23 پاروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ 25 صورتوں میں کیا. قرآن مجید میں آپ اگر تلاش کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام، آج تو بہت آسان ہے تلاش کرنا، اپلیکیشنز موجود ہیں، تو علماء نے بھی پہلے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف نام 60 سے زائد مرتبہ ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں جتنی آیات ہیں ان تمام آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام آیات میں سے 250 آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے. اور ایک مکمل سورہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے نازل فرمائی ہے قرآن مجید میں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہستی بہت بڑی ہستی ہے، بڑی عظیم ہستی ہے. آپ کی شخصیت اسوہ اور نمونہ بنانے کے قابل ہے. یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لقد كان لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین اور مسلمین اس زمانے میں تھے
ان کی زندگیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ، بہترین اسوہ، بہترین آئیڈل موجود ہے، ان کو فالو کیا جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، ان کے منہج اور ان کے طریقے کو اختیار کیا جائے اور ان کے عقیدے کے اوپر زندگی گزاری جائے۔ بلکہ اسی پر بس نہیں، نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بلا خلاف تمام انبیاء میں سب سے عظیم نبی ہے اور تمام انسانوں کے سردار ہیں، جیسا کہ آپ نے خود ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس آخری نبی کو قرآن مجید کے اندر حکم دیا، فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی اتباع کیجئے، ان کے دین کی اتباع کیجئے، ان کے عقیدے کو اختیار کیجئے، ان کے منہج اور طریقے پر آپ زندگی گزاریے۔ اس کو حکم دیا گیا، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا۔ جب آپ کو یہ حکم ہے تو اندازہ لگائیے آپ کی امتیوں کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمونے کو اپنے سامنے رکھیں، ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں، ان کے طریقے، ان کے عقیدے، ان کے منہج اور ان کے اخلاق و عادات، ان کی پوری زندگی میں جو باتیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جن کے بارے میں ہمیں خبر دی ہے، ان تمام باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اسی مناسبت سے آج کے جمعے کے خطبے میں انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری سوانح حیات تو نہیں، پوری زندگی تو نہیں، لیکن آپ کی زندگی کے وہ سنہرے واقعات اور وہ سنہرے مواقع، وہ سنہرے گوشے جن میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق و دروس، بہت ساری عبرت والی باتیں اور سبق اور درس حاصل کرنے والی باتیں پوشیدہ ہیں، انشاءاللہ اس کو میں مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ اولو العزم انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں۔ چار جو بڑے نبی ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سرزمین عراق میں ہوتی ہے، اور آپ جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں اس ماحول میں لوگ، عراق کے لوگ جہاں آپ کی بستی تھی، وہاں کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ پتھروں اور مٹی سے اپنے ہاتھ سے بنائے گئے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ وہاں کا جو بادشاہ تھا نمرود، جس کا تذکر نام آتا ہے، نمرود کے سامنے یہ تمام بستی والے اور ملک شہر والے اپنے سروں کو جھکاتے تھے اور نمرود کو بھی معبود تصور کرتے تھے، اس کے سامنے سجدہ ریزی انجام دیا کرتے تھے۔ ایسے زمانے میں، ایسے ماحول میں جہاں توحید کا دور دور تک کوئی نام نہیں تھا، جہاں ہر طرف شرک کا دورہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ایسی جگہ بھیجا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں، آپ کے جو باپ ہیں، جن کا نام قرآن مجید میں آزر بتایا گیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے۔ یہ خود بت فروش ہے، یہ خود بت گر ہے۔ بت گر یعنی بت بنانے والے، جیسے ہم کہتے ہیں جادوگر، جادو کرنے والے، ویسے ہی بت گر، بت بنانے والے۔ تو ان کے خود اپنے خاندان میں یہ ایک رواج چلا آ رہا تھا کہ ان کے خاندان والے لوگ بت فروش تھے، بت گر تھے، اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بت بناتے اور مارکیٹ میں لے جا کر کے اس کو فروخت کر دیا کرتے تھے، اور تمام اقوام والے، تمام لوگ، بستی والے، شہر والے انہی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک لکھنے والے نے، کہنے والے نے بڑا خوب کہا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی دیکھیے، اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھیے، اللہ رب العالمین کی شان دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بت گر کے گھر میں ایک بت شکن کو پیدا کر دیا۔ بت گر یعنی بت بنانے والے، ان کے باپ آزر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکنی کرنے والے، بتوں کو توڑ ڈالنے والے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک بت گر کے گھر میں ایک بت شکن کی پیدائش فرمائی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانی ہے، اللہ رب العالمین کی شان بہت بلند ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کے یہاں ان کے بستی والے اور ان کے خاندان والے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے، بناتے، سنوارتے، سجاتے اور پھر اس کے بعد مارکیٹ میں لے جا کر کے اس کو فروخت کر دیا کرتے تھے۔ گویا کہ ان کے یہاں، ان کے دکانوں میں ان کے معبود پیکر وجود میں آتے اور ان کے قوم والے انہی معبودوں کو ٹکے کے بھاؤ خرید کر کے اپنی مشکل کشائی کے لیے اپنے گھر لے جایا کرتے تھے۔ کیسی بے وقوف قوم تھی، اور عقل کے اوپر پردے
پردہ پڑا ہوا تھا ایسی قوم تھی، ایسی بیوقوف قوم کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی روشنی پھیلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی مرضی سے ایسی قوم کے درمیان پیدا ہوئے، اور جب آپ یہاں پیدا ہوئے اس ماحول کو آپ نے دیکھا تو اس ماحول کے اثر کو آپ نے قبول نہیں کیا، بلکہ آپ نے بچپن سے زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرنا شروع کیا، زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش میں غور کرنا شروع کیا، اور جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں غور و فکر کرنا شروع کیا۔ یہ آپ نے یہ سوچا اور یہ سمجھا، اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ چیزیں جو اپنے ایک مقررہ وقت پر نکلتی ہیں ڈوب جاتی ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ایک سسٹم کے تحت چلتی ہیں یہ اپنے آپ نہیں چل سکتی، بلکہ ان تمام چیزوں کا چلانے والا ایک ذات موجود ہے جسے اللہ رب العالمین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی نشانیاں دکھلائی تاکہ اس کے دل کے اندر توحید یقینی طور پر بیٹھ جائے، اللہ کی وحدانیت اس کے دل اور دماغ کے اندر جاگزی ہو جائے، اور اس کے دلوں کے اندر سے شرک کی جو ڈوریاں ہیں وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں، اور یہ ابراہیم بعد میں جا کر کے توحید کے داعی بنے اور امت کے امام بنے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے بعض واقعات کو بیان کیا ہے۔ جب آپ بڑے ہوئے اور جوانی کی عمر میں پہنچ گئے، جب نوجوانی کا دور چل رہا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر جب توحید یقین جازم کا درجہ اختیار کر چکی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس شرکیہ ماحول کو تب و بالا کرنے کے لیے اور اس شرکیہ ماحول کو برباد اور ختم کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے منتخب کر لیا، اور انہیں اپنے پیغام اور اپنے رسالے کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے چن لیا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت کے مرتبے پر فائز کیا، اور یہ حکم دیا کہ اب آپ اپنی قوم کے درمیان جائیے اور دعوت و تبلیغ کا آغاز کیجیے۔ آپ جائیے اور اللہ رب العالمین کی توحید کا اعلان کیجیے، آپ اپنی قوم کے درمیان جائیے اور شرک اور بت پرستی، صنم پرستی، ان تمام چیزوں کے بطلان کا اعلان کیجیے۔ یہ پیغام آپ کو دینا ہے بنی نوع انسان کے نام۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس مشن پر لگ گئے، اور قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت اور تبلیغ کے اس آغاز کو کس طریقے سے انہوں نے انجام دیا، ابراہیم علیہ السلام نے بڑے خوبصورت پیرائے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے قرآن مجید کا پڑھنے والا، غور و فکر کرنے والا انسان یہ جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اس دعوت کا آغاز اپنے باپ سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس دعوت کو لے کر کے، دعوت توحید کو لے کر کے اپنے باپ کے پاس آتے ہیں، اور باپ کے پاس آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے پاس آئے اور بہت پیار بھرے انداز میں، محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ کہا یا ابتی، اے میرے باپ، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے باپ، اے میرے والد محترم، اے میرے ابا جان، آپ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، اور نہ آپ کو کسی چیز سے بے نیاز کر سکتی ہیں؟ یا ابتی لم تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے بابا جان، آپ شیطان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ شیطان کی اتباع کیوں کرتے ہیں؟ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ میری اتباع کیجئے، میرے پاس اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، وہ توحید کا علم تھا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پیار بھرے انداز کا جواب کیسا دیا؟ بہت ہی تلخ بھرا انداز، اور ان کا جو ریئیکشن تھا، جو رد عمل تھا، وہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان کے الفاظ کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ جو آزر تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا، کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، کہا کہ اے ابراہیم، مجھے میرے معبودوں سے پھیرنا چاہتے ہو؟ اپنے اس دعوت سے باز آ جاؤ، اپنے اس مشن کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو پتھروں سے مار کر سنسار کر دوں گا۔ اس قدر تکلیف دہ الفاظ اور سخت الفاظ ان کے باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہے۔ کیا گزری ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو امت
ایک اکیلے واحد انسان ہونے کے باوجود ایک امت کے برابر ہونا تھا. اللہ رب العالمین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا انسانیت کے لیے اسوہ بنانا تھا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے اس برے ری ایکشن پر کیا رد عمل اپنی طرف سے کیا انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا سلام علیک سلام علیک سأستغفر لك ربی انہ کان بی حفیا. اے میرے ابا جان آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے استغفار کرنے سے منع کر دیا. لیکن ابتدا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو گنجائش بچی اس گنجائش کو اختیار کیا اور اس تکلیف دہ جواب کے باوجود، اس بدتمیزی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بدتمیزی نہیں کی، ان کے خلاف سخت الفاظ استعمال نہیں کیے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اپنے ایسے والدین کے ساتھ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے، جو کفر پر ہے، یا اگر اسلام اور ایمان کے اندر ہے لیکن گناہوں میں مبتلا ہے، شرکیات اور بدعات اور کفریات میں مبتلا ہے، ایسے ماں باپ کے ساتھ ہمیں کیسا معاملہ رکھنا چاہیے، ایسے ماں باپ کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کے اس انداز سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. ہمارا رویہ بہت نرم ہونا چاہیے، محبت والا رویہ ہونا چاہیے، اخلاق ہمارا بہت بہتر ہونا چاہیے ہمارے والدین کے ساتھ. گرچہ وہ کافر ہوں، گرچہ وہ مشرک ہوں، گرچہ وہ بہت گنہگار ہوں اور وہ اللہ رب العالمین کے بہت بڑے نافرمان ہوں، اس کے باوجود اگر وہ ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ اعلیٰ رویہ ہونا چاہیے. سب سے بہتر رویہ، بیہیویئر اور اخلاق ہمارا بہتر ہونا چاہیے. اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس امت محمدیہ کے لیے بھی بیان فرمایا. چنانچہ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک پر ابھارے، شرک کا حکم دے تو ان کی اتباع نہ کرنا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. لیکن جہاں تک دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ ڈیل کرنے کا معاملہ ہے، دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ بیہیویئر رکھنے کا مسئلہ ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تو ان دونوں کے ساتھ تمہارے اوپر واجب ہے کہ دنیا میں بہتر سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ بہتر انداز میں پیش آیا جائے، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے، ان کے خلاف ان کے سامنے آوازوں کو بلند نہ کیا جائے. ماں باپ کا احترام گرچہ وہ کافر اور مشرک ہوں تب بھی واجب ہے. اور ایک دوسری بات معلوم ہوئی، بڑی اہم بات معلوم ہوئی، وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس دعوت کا آغاز اپنے گھر سے شروع کیا ہے. اس دعوت کا آغاز اپنے گھر سے شروع کیا. سب سے پہلے یہ دعوت انہوں نے اپنے باپ آزر کے سامنے رکھی اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے بعد پھر اپنے قوم والوں کے سامنے، اپنے بستی والوں کے سامنے اپنی اس دعوت اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان کیا. معلوم یہ ہوا کہ انسان دعوت کا آغاز پہلے اپنے گھر سے کرے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر تاریکی ہے اور انسان روشنی پھیلانے کے لیے کہیں اور چلا جاتا ہے. بعض احباب ہوتے ہیں جن کو اپنے ملک کی فکر نہیں ہوتی، اپنے محلے کی فکر نہیں ہوتی، اپنے گھر کی فکر نہیں ہوتی، اپنے خاندان کی فکر نہیں ہوتی. انہیں افریقہ کی فکر ہوتی، انہیں امریکہ کی فکر ہوتی، انہیں سعودی عرب کی فکر ہوتی، انہیں دیگر جو دوسرے ممالک ہیں وہاں اور وہاں کے لوگوں کی فکر ہوتی ہے. وہاں کی برائی ان کو نظر آتی ہے، اپنے گھر کی، اپنے خاندان کی، اپنے اولاد کی برائی نظر نہیں آتی. آپ پر سب سے پہلے واجب یہ ہے کہ آپ دعوت کا آغاز، اصلاح کا آغاز اپنے گھر سے کریں، اپنے خاندان سے کریں، اپنی اولاد سے کریں، تب جا کر کے یہ دائرہ وسیع کریں. جب آپ کے خاندان میں، آپ اپنے خاندان میں، اپنے گھر کے اندر دعوت اور اصلاح کا کام کر چکے تب آپ اپنے دائرے کو وسیع کریں، اپنے محلے تک پہنچیں، پھر اس کے بعد اپنے شہر میں جائیں اور پھر دائرہ جتنا وسیع ہوتا چلا جائے اللہ کی توفیق سے اس دائرے کو اتنا وسیع کریں. لیکن اپنے گھر میں اندھیرا رکھیں اور روشنی کہیں اور جا کر کے آپ پھیلائیں، یہ عقل مندی نہیں ہے. حضرات گرامی، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان پہنچتے ہیں اور قوم کے درمیان بھی وہ اپنی دعوت کو پیش کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قوم کے درمیان انہوں نے کس طریقے سے دعوت پیش کی. کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. ابراہیم علیہ السلام کی خبر کو ذرا بیان کر دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، کن چیزوں کی پرستش کرتے ہو، تو ان کی قوم نے کہا کہ ہم انہی بتوں کی عبادت کرتے ہیں. فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. انہی بتوں کے پاس ہم مجاور بن کر کے بیٹھتے ہیں، انہی کے پاس اپنی رات گزارتے ہیں، دن گزارتے ہیں، ہم انہی کو معبود تصور کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ قوم سمجھانے سے سمجھنے والی نہیں، یہ قوم بدعقل قوم ہے اور کٹ حجت قوم ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسرا رویہ اختیار کیا. ایک مرتبہ اس قوم کی عید کا دن تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ
آزر نے کہا اے ابراہیم چلو ہمارے عید میں چلو، دیکھو ہمارے معبودوں کی کیسی عبادت کی جاتی ہے، کیسی عزت و توقیر کی جاتی ہے، کتنا احترام کیا جاتا ہے، کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، چلو ذرا ہمارے معبودوں کی شان تو دیکھو عید کے موقع پر۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے امام اور امت مسلمہ بلکہ تمام امت کے لیے جو امام بننے والے تھے، وہ بھلا اللہ کے ساتھ شرک کو کیسے برداشت کر سکتے؟ اپنی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کے خلاف، اللہ رب العالمین کے بالمقابل غیر اللہ کی شان اور ان کی توقیر اور ان کی عزت اور ان کے احترام کو کیسے برداشت کر سکتے؟ وہ کیسے یہ گوارا کر سکتے تھے کہ اپنے گھر سے نکل کر ایسی مجلس میں تشریف لے جائے جہاں اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک حربہ استعمال کیا، ایک ہیلا بنایا، اور قرآن مجید میں اللہ نے کہا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کو دیکھا اور یہ کہا کہ میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں۔ گرچہ وہ بیمار ظاہری طور پر نہیں تھے، لیکن باپ کافر ہے، باپ مشرک ہے، خاندان والے مشرک ہے، قوم اور بستی والے مشرک ہیں، پورا کا پورا وطن کفر اور شرک کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے، انسان صحتیاب کیسے ہو سکتا ہے دل اور ایمان کے اعتبار سے؟ لہذا اس ناحیے سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو بیمار ہوں، تمہارے کفر اور شرک کی وجہ سے اور تمہارے کفر نے اور شرک نے مجھے بیمار کر دیا ہے۔ اسے جھوٹ نہیں کہتے۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ میں تو بیمار ہوں، جبکہ ظاہری اعتبار سے بیمار نہیں تھے، عربی میں اس کو کہتے ہیں تولیہ۔ تولیہ کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسی بات کہے کہ جس کا ظاہری معنی پہلے لمحے میں کچھ اور سمجھ میں آئے، لیکن اگر تھوڑا سا انسان غور و فکر کرے تو اصل مطلب سمجھ سکتا ہے۔ جبکہ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بالکل خلاف حقیقت بات کو بیان کیا جائے، یہ جھوٹ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے اس جھوٹ کو تولیہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، ان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں ظاہری اعتبار سے بیمار ہوں، میرے جسم میں کوئی خرابی ہے، بیماری ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہنے کا کہ میں اپنے میرے دل میں جو تکلیف ہے تمہارے شرک اور تمہارے کفر کی وجہ سے، میں اس بیماری کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ جائیے، میں تو بیمار ہوں، مجھے آپ کی اس مجلس میں شرکت کرنے کی ضرورت نہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی اس مجلس میں شریک ہوں۔ یہاں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں، توحید کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اپنے عقیدے کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں۔ بہت سارے ہمارے احباب ہوتے ہیں جو غیر مسلموں، کفار اور مشرکین کی دعوتیں قبول کرتے ہیں، ان کے شرکیہ اور کفریہ تہوار کے موقع پر ان کی خوشی میں، وہ خوشی جو شرک کی بنیاد پر ہے، وہ خوشی جو کفر کی بنیاد پر ہے، وہ وہاں شریک ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور اپنا کلچر سمجھتے ہیں، اسے جائز تصور کرتے ہیں، آزادانہ فکر قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں غیرت توحید کے خلاف ہے، یہ تمام چیزیں غیرت ایمانی کے خلاف ہیں۔ انسان کو اپنے عقیدے کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں، انسان کو اپنی توحید کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کفار اور مشرکین کے تہوار میں، ان کے کفریہ اور شرکیہ تہوار میں ایک مسلمان کا شرکت کرنا جائز نہیں ہے، اور ایک مسلمان کا شامل ہونا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ عقیدہ توحید کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ عقیدہ، یہ انسان کے ایمان کے اندر غیرت کے ختم ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس مجلس میں، ان کے اس تہوار میں، ان کے اس عید میں شامل ہونا تک گوارا نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جب سارے لوگ چلے گئے تو ایسی بے وقوف کٹ حجت قوم کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک حربہ استعمال کیا، پہنچے ان کے بت خانے میں اور ہتھوڑا اٹھایا اور تمام کے تمام بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ ڈالا، بلکہ اللہ نے کہا فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، انہیں بھوسا بھوسا کر دیا، بہت مارا، اتنا مارا۔ اور مارنے سے پہلے کیا کیا؟ کہا پہنچے ابراہیم علیہ السلام، سورہ صافات پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام پہنچے اور ان بتوں کے پاس کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ بہت سارے کھانے رکھے ہوئے ہیں، نذرانے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ سارے کفار جو تھے طرح طرح کے کھانوں کو لا کر کے انہوں نے ان کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا بات ہے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اتنا سارا کھانا رکھا ہوا ہے، بولتے کیوں؟ ما لکم لا تنطقون، ارے گفتگو کیوں نہیں کرتے ہو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں تمہیں توڑنے کے لیے آیا ہوں، ذرا اپنا دفاع تو چھوڑ دو، کم سے کم بولو تو صحیح۔ کہاں سے بولیں، کہاں ان کے اندر آواز نکلے، ان کے اندر سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا اٹھایا اور غیرت ایمانی میں آ کر کے، غیرت توحید کی بنیاد پر ان تمام بتوں کو چورا چورا کر دیا، بھوسا بھوسا کر دیا، مار کر کے، توڑ کر کے ختم کر دیا۔ ہاں ایک بت کو چھوڑ دیا جو بڑا بت تھا، اس بت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ہتھوڑے کو لے جا کر کے اس بڑے بت کے کندھے پر ڈال دیا۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا، قوم والے واپس آئے، اپنے بت خانے میں، عبادت خانے میں داخل ہوئے اور اس حالت کو دیکھ کر کے اپنے بتوں کے
بتوں کی اس حالت کو دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے. کون انسان ہے جو اس قدر ہمت کرے کہ ہمارے معبودوں کو توڑ ڈالے؟ کس کے اندر یہ ہمت آ گئی؟ یہ ہمت ایمان والے بندے کے اندر ہوتی، یہ ہمت توحید والے بندے کے اندر ہوتی ہے. وہ شرک کو برداشت نہیں کر سکتا. اگر استطاعت ہے کہ ہاتھ سے وہ شرک کو، کفر کو روکے، اللہ کی نافرمانی کو روکے تو وہ روکتا ہے. ہاں اگر استطاعت نہ ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو اپنی زبان سے کم از کم اس شرک اور اس کفر اور اس معصیت اور اس نافرمانی کے خلاف بولتا ہے. اور اگر اتنی بھی سخت نہ ہو تو ایمان اگر باقی ہے دل میں تو کم سے کم دل میں ضرور برا جانتا ہے. بہرحال انہوں نے آ کر کے بہت غصے کا اظہار کیا، بہت حیرت ہوئی ان لوگوں کو، کون انسان ہے یہ، کس کی یہ ہمت ہوئی؟ تو انہوں نے کہا، پوچھا کہ بھائی جانتے ہو کون ایسا انسان ہے پوری بستی میں؟ سارے لوگ تو عید میں گئے تھے. تو ایک آدمی نے کہا کہ سمعنا فتن، ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے جو ہمارے معبودوں کے بارے میں منفی انداز میں، نیگیٹو انداز میں بات کیا کرتا تھا. یقال له ابراہیم، اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے. یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے فتن، یعنی نوجوان. نوجوان، یہاں نوجوانوں کی اہمیت کا ہمیں علم ہوتا ہے. ایک نوجوان جو توحید پر قائم رہنے والا ہے، جو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے اندر ایمان کی غیرت اور توحید کی غیرت ہے، وہ پورے معاشرے کو بدلنے پر قادر ہے. وہ معاشرے کے اندر سے شرکیات اور کفریات کو ختم کرنے پر قادر ہے. اگر وہ اللہ رب العالمین کی توحید پر صحیح طریقے سے نامزد ہے تو اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے اس کے اوپر. ابراہیم علیہ السلام نوجوان تھے، کوئی بہت بوڑھے نہیں ہو چکے تھے بلکہ نوجوان تھے. اور نوجوانوں کو بعض اوقات ڈی موٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے. ہمارے سامنے کا بچہ ہے لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کہا نا، اچھا ہمیں سکھانے آتے ہو ابراہیم، باز آ جاؤ ورنہ پتھروں سے مار کر کے سنسار کر دوں گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ہمت اور ان کی غیرت توحید نے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیا. توحید انسان کو بہت بڑا دل والا بناتا ہے. توحید انسان کو اعلیٰ ظرف اور بہترین اور کشادہ دل رکھنے والا بنا دیتا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام تانوں کو، ان تمام پریشانیوں اور تمام تکلیفوں کو برداشت کر لیا، لیکن اپنے اس راستے سے، اپنے اس مشن سے باز نہیں آئے. چنانچہ ان لوگوں نے پھر جب دیکھا کہ یہ ابراہیم ہے، پکڑ کر کے لایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور پھر اس کے بعد پوچھا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کیا. ایسی بیوقوف قوم کے سامنے کیا کہا کہ میں نے بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ارے میں نے تھوڑی ایسا کیا، یہ تمہارے جو بڑے بت ہے، یہ بڑا جو بت ہے، اس سے جا کر کے پوچھو، اگر یہ تمہیں جواب دے سکے، بات کر سکے، اس سے جا کر کے پوچھو. یا تو اس نے مارا ہے، یا تو اس نے ان تمام چھوٹے چھوٹے بتوں کی یہ حالت کی ہے. اگر اس نے نہیں مارا ہے تو کم از کم تمہیں بتا تو سکے گا کہ کس نے مارا ہے. جاؤ جا کر کے پوچھو ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولنے پر قادر ہے، اگر وہ تمہیں جواب دے سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے بہت بہترین انداز میں نقشہ کھینچا ہے. ان کی قوم لاجواب ہو گئی. اللہ نے کہا فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. وہ جو قوم تھی اپنے دل میں کہنے لگی، اپنے نفس میں، جی میں کہنے لگی، ارے ابراہیم تو سچ کہتا ہے، تم ہی لوگ ظالم ہو، تم ہی لوگ در حقیقت ظالم ہو، گنہگار ہو، تم ہی لوگ ناحق پر ہو، ابراہیم حق پر ہے. اس کے بعد یہ تو دل میں انہوں نے بات کہی، ظاہری طور پر بھی وہ نادم ہوئے. ایک ابراہیم کے سامنے پوری قوم سرنگو ہو گئی. اللہ نے کہا ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انہوں نے اپنے سروں کو جھکایا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اور کہا، اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ گفتگو نہیں کر سکتے، یہ بات چیت نہیں کر سکتے، کہاں سے جواب دیں گے. قوم نادم ہوئی. قوم کے اندر کم سے کم 5 منٹ کے لیے صحیح حق کا اقرار ہوا اور یہ انہوں نے مانا کہ ہم باطل پر ہیں، ابراہیم کی دعوت حق اور سچ ہے. لیکن کٹ حجتی اس کے اندر آ جائے تو کیا کہیے. شاعر نے بڑا خوب کہا ہے. یہ شاعر کہتا ہے کہ سمجھ تو آ سکتا ہے نقطۂ توحید مگر تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کیجیے. دماغ میں اگر بھوسا بھرا ہو تو سمجھ میں آنے کے باوجود انسان کٹ حجتی پر اڑا رہتا ہے، اپنی بات پر جاہلانہ روش پر اڑا رہتا ہے کہ نہیں ہم کو کرنا ہے تو یہی کرنا ہے.
چاہے آپ کی بات کتنی سچ ہو، حق ہو، ہم باطل پر ہو، غلط ہو، لیکن کریں گے وہی جو ہمارے دل اور دماغ میں چیزیں بسی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے جب جواب نہیں بن سکا اور جب انہوں نے خود اپنی زبانی اپنے باطل پر ہونے کا اقرار کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام کو کے بارے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ابراہیم، اس کا علاج صرف ایک ہے کہ اس کو ٹھکانے لگا دیا جائے، اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے انہوں نے بہت بڑی آگ بھڑکائی، جیسا کہ آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں، ہر مسلمان یہ قصہ جانتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں ڈالے گئے، اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العالمین کو بھی جوش آیا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی غیرت توحید کا مظاہرہ کیا، آگ کو برداشت کر لیا، کفر و شرک کو برداشت نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین کی غیرت کو بھی جوش آیا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، اللہ رب العالمین نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، بلکہ ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین نے آگ کو ایڈریس کیا، کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ رب العالمین نے کہا، ہم نے کہا اے نار، اے آگ، ابراہیم علیہ السلام پر خبردار، ہرگز ابراہیم کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور یہ ٹھنڈک بھی انہیں تکلیف نہ پہنچائے، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر اللہ رب العالمین صرف یہ کہتا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا تو ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈک سے مر جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا بردن و سلامن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن یہ ٹھنڈک بھی ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچانی چاہیے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت رہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس آگ سے صرف ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اور پیروں میں جو رسیاں بندھی تھی وہ رسیاں جلی، ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو بندہ اللہ کی توحید پر قائم رہتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا پرچم بلند کرتا ہے، اپنی زندگی اللہ کی توحید پر گزارتا ہے، دوسروں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، شرک سے، کفر سے لوگوں کو بچاتا ہے، ڈراتا ہے، وہ انسان اللہ رب العالمین کی حفاظت میں رہتا ہے، وہ انسان اللہ کا قریبی بندہ ہوتا ہے، وہ انسان اللہ کا محبوب ترین انسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے اس محبوب انسان کو تکلیف پہنچنے نہیں دیتا، اللہ رب العالمین اپنے اس محبوب انسان کو دنیا والوں کے سامنے ذلیل ہونے نہیں دیتا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آزمائش سے محفوظ رکھا، اور پھر اس کے بعد اب وہاں عراق میں کچھ بچا نہیں تھا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے عراق کو چھوڑ دیا اور آپ ہجرت کر کے ملک شام پہنچ گئے، سیریا پہنچ گئے۔ یہ آج کا چھوٹا سا سیریا نہیں بلکہ اس زمانے کا بہت بڑا سیریا، بہت بڑا ملک تھا وہ، وہاں ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے، اور پھر اس کے بعد وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آزمائشوں کا جو سلسلہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو آزمائشوں کا جو سلسلہ ہے وہ ان کی جوانی سے شروع ہوا اور ان کے بڑھاپے تک چلتا رہا، ان کی جوانی سے شروع ہوا بڑھاپے تک چلتا رہا۔ ایسا نہیں کہ جوانی میں 2-3 آزمائشیں آئی ختم، وہ پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں گزری۔ ایسا اس لیے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایمان والوں کے امام ہیں، موحدین کے امام ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے سخت آزمائش اللہ رب العالمین کے نبیوں اور رسولوں کی ہوتی، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی جو ایمان میں سب سے اعلیٰ ہیں، ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز، پھر اس کے بعد جس کا جیسا ایمان اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی زندگی میں آزمائشیں بھی آتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ اور نمونے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے اور آپ کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام اور ملت ابراہیمی پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر کے جب ملک شام کا رخ کیا تو بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد نہیں عطا کی۔ جوانی سے لے کر کے، شادی کے بعد سے لے کر کے بڑھاپے تک ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین، اے اللہ نیک صالح بیٹا عطا فرما دے،
نیک صالح اولاد عطا فرما دے. اور یہ دعا سینکڑوں سالوں تک جاری رہی, ایک لمبی مدت تک یہ دعا جاری رہی, اور اس درمیان ابراہیم علیہ السلام کبھی مایوس نہیں ہوئے. یہ اس بات کا درس ہمیں دیتا ہے, ابراہیم علیہ السلام کا یہ رویہ اور یہ طریقہ یہ درس دیتا ہے ہمیں کہ دعا کے معاملے میں ہمیں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے. ہم دعا کریں, دینا نہ دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے. اگر اللہ چاہے, اللہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, کس چیز کی ضرورت ہمیں کب ہے یہ ہم سے زیادہ اللہ ہمیں جانتا ہے. لہذا ہمارا کام ہے دعا کرنا, اور عطا کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے. دعا کرتے کرتے ہمیں مایوس نہیں ہو جانا چاہیے, بلکہ بعض ہمارے احباب 2-3 سال دعا کرتے ہیں, اس کے بعد مایوس بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے خلاف شکایت بھی کرنے لگتے ہیں. بہت دعا کیا 3 سال 4 سال سے دعا میں کر رہا ہوں, تہجد میں دعا کرتا ہوں, لیکن معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے. دعا کرنا یہ بندے کا کام ہے, بندے کا فرض ہے, بندے کی ذمہ داری ہے, بندے کی ڈیوٹی. عطا کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے. اور دعا کے بارے میں آپ جانتے ہیں, دعا مسلمانوں کی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. اگر وہ قبول ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو وہ چیز عطا کر دیتا ہے, یا اس دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کر کے رکھ دیتا ہے, یا اس دعا کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے. تو دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. اسی طریقے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجر اور اپنے پہلے بیٹے, بڑے بیٹے اور بڑھاپے میں ملنے والے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ایک ایسی سرزمین پر چھوڑ دیا جہاں نہ پانی تھا, نہ کھانے کو کوئی سامان تھا, نہ پیڑ پودے درخت, نہ انسان, کچھ نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس سرزمین پر جو قافلہ آنا جانا کرتا تھا وہ قافلہ بھی نہیں رکتا. کیوں نہیں رکتا تھا؟ کیونکہ پانی نہیں ہے. ریگستان میں کہاں قافلہ رکے گا؟ جہاں پر پانی ہوگا. وہ ایسی زمین تھی, پہاڑوں اور ریتیلی زمین, پہاڑوں سے بھری ہوئی ریتیلی زمین, جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. کوئی انسان رکتا نہیں تھا, کوئی قافلہ رکتا نہیں تھا, کوئی پرندہ, کوئی جانور موجود نہیں تھا. ایسی سرزمین پہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کے حکم پر اپنی فیملی کو جا کر کے چھوڑ دیا. اور حضرت ہاجر ایمان والی, اللہ کی پابندی, ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ کر کے آنے لگے. حضرت ہاجر نے کہا ابراہیم کہاں جاتے ہیں؟ جواب نہیں دیا ابراہیم علیہ السلام نے. پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے. حضرت ہاجر نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا. اور کیا اللہ نے حضرت ہاجر یا حضرت اسماعیل کو ضائع اور برباد کیا؟ نہیں, بلکہ ان کی نسل کو ایسا آباد کیا, اس سرزمین کو ایسا آباد کیا کہ آج وہ زمین جہاں پانی کی ایک بوند نہیں تھی, آج پوری دنیا اس زمین تک پہنچنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتی. یہ اللہ رب العالمین کا انتظام ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی, میں اپنے بندے کے میرے متعلق گمان کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. حضرت ہاجر نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا, اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھا, اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت فرمائی. اسی طریقے پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑے گوشے ہیں اور بہت سارے دروس و اسباب ہیں. آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 مہمان تشریف لائے. مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیے. 2 مہمان تشریف لائے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا ٹھنڈا لیجیے گا یا گرم لیجیے, گوشت کھانی ہے یا سبزی کھاتے ہیں, کچھ نہیں پوچھا. گئے اپنے گھر کے اندر, ایک بچڑا بندھا ہوا تھا, نکالا, اس کو ذبح کیا, اس کے گوشت کو لے جا کر کے پیش کر دیا. اس کے گوشت کو لے جا کر کے پیش کر دیا. بعد میں انہوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں, انسان نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی اس بات کا درس دیتی ہے کہ جب مہمان گھر میں آئے تو اس کی عزت کی جائے, اس کی تکریم کی جائے, اس سے پوچھا نہ جائے کہ آپ کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے. آپ کے پاس آپ کے گھر میں جو سب سے عزیز چیز ہے, سب سے لذیذ چیز ہے, سب سے بہترین چیز ہے, وہ چیز آپ اس مہمان کے سامنے رکھیے. ٹھنڈا بھی رکھ دیجیے, گرم بھی رکھ دیجیے, جو اس کی مرضی ہوگی وہ کھائے گا. آپ اگر اس سے پوچھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ شرم محسوس کرے گا. یہ مہمان نوازی کا طریقہ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سارے اسباب و دروس ہیں, لیکن انہی چند اسباب و دروس کے بیان کرنے پر میں اتفاق کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے زندگی سے ملنے والے دروس و اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.